بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ناپاکی سے عذاب قبر کیسے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 آدمی ان قبروں میں مدفون ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا جس کا معاملہ بہت مشکل ہوتا، یعنی جس سے بچنا بہت دشوار ہوتا، بلکہ یہ دونوں اپنے ایسے گناہ کی پاداش میں عذاب دیے جا رہے ہیں جس سے بچنا کچھ مشکل نہ تھا۔ ان میں سے ایک کا گناہ تو یہ تھا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ، پاک رہنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتا تھا۔ دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ چغلیاں لگاتا پھرتا تھا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لی اور اس کو بیچ سے چیر کر 2 ٹکڑے کیے، پھر ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا اور دوسرے پر دوسرا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے کس مقصد سے کیا؟ آپ نے فرمایا، امید ہے جس وقت تک شاخ کے یہ ٹکڑے بالکل خشک نہ ہو جائیں ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ عذاب قبر کی چیخ و پکار کو آس پاس کی دوسری سب مخلوق سنتی ہے، لیکن جن و انس عام طور پر نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مصلحت ہے کہ جب میت کو عذاب قبر مل رہا ہوتا ہے تو اس کی چیخ و پکار کی آوازیں ہر مخلوق کو سنائی دیتی ہیں، سوائے جن اور انس کے، یعنی انسان کو نہیں سنائی دیتی۔ اگر سنائی دیتی تو پھر انسان کا جینا اس دنیا میں 2 بار ہو چکا ہوتا، اور وہیں اس کی حکمت کی تفصیل بھی بیان کی جاتی رہتی ہے۔ نیز صحیح مسلم کی ایک حدیث نقل کی جا چکی ہے جس میں بعض قبروں کے عذاب پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلع ہونے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ بس یہ واقعہ جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو عالم غیب کی بہت سی ایسی چیزوں کا مشاہدہ کراتا ہے اور بہت سی ایسی آوازیں سنواتا ہے جن کو عام انسانوں کی آنکھیں اس عالم میں نہیں دیکھتی اور ان کے کان نہیں سنتے۔ بہرحال یہ بھی اسی قبیل کی ایک چیز ہے۔ اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابوں کے عذاب کا سبب ان کے 2 خاص گناہ کو بتلایا ہے۔ ایک کے متعلق بتلایا کہ وہ چغلی کرتا تھا، جو کہ ایک سنگین اخلاقی جرم ہے، اور قرآن مجید میں ایک جگہ اس کا ذکر ایک کافرانہ خصلت یا منافقانہ عادت کے طور پر کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے، قلم اور کتاب قدیمہ کے بہت بڑے عالم کعب اربا سے مروی ہے کہ توریت میں چغل خوری کو سب سے بڑا گناہ بتایا گیا ہے، یعنی چغل خوری کرنا صرف دین اسلام میں ہی نہیں بلکہ توریت اور انجیل میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرے کا عذاب کا سبب آپ نے یہ بتلایا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ اور پاک صاف رہنے میں بے احتیاطی کرتا تھا۔ دونوں کا حاصل مطلب یہی ہے، اور صحیح بخاری کی روایت میں اس واقعے کی تفسیر بھی بیان اسی طرح کی گئی ہے، اور اس کا حاصل بھی یہی ہے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب کی گندگی سے اسی طرح دوسری ناپاکیوں سے بچنا، یعنی اپنے جسم، اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کے اہم احکامات میں سے ایک ہے، اور اس میں کوتاہی اور بے احتیاطی ایسی مصیبت ہے کہ جس کی سزا آدمی کو قبر میں بھگتنی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ منگوائی اور بیچ سے اس کے 2 ٹکڑے کر کر ایک ایک ٹکڑا ان دونوں کی قبروں پر گاڑ دیا۔ بعض صحابہ نے جب اس بات کی دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ جب تک ان ٹکڑوں میں کچھ تری رہے گی اس وقت تک کے لیے ان کے عذاب میں تخفیف کی جاتی رہے گی۔
کسی درخت کی شاخ میں جب تک کچھ تری یا نمی رہتی ہے اس وقت تک وہ زندہ رہتی ہے اور اس وقت تک وہ اللہ کی تسبیح و حمد کرتی رہتی ہے۔ گویا قرآن مجید کی آیت کا مطلب ان حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ ہر چیز اس وقت تک جب تک کہ اس میں کچھ زندگی ہو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تسبیح کرتی رہتی ہے، اور جب اس چیز کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی حمد و ثنا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال اسی بنا پر ان حضرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل اور اس ارشاد کی توجیہ یہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ کے یہ دو ٹکڑے ان قبروں پر اس لیے گاڑے کہ ان کی تسبیح و حمد و ثنا کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹکڑوں کے خشک ہونے تک تخفیف کی جو امید ظاہر فرمائی، اس کی بنیاد بس یہی ہے۔ لیکن اکثر شارحین نے اس توجیہ کو غلط قرار دیا ہے، اور ہمارے نزدیک بھی یہ توجیہ بالکل غلط بلکہ محمل ہے۔ ذرا غور کرنے سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس نقطۂ نظر سے کیا ہوتا تو کھجور کی شاخ چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ٹکڑے قبروں پر نصب نہ کرتے، بلکہ وہ تو 2-4 دن میں خشک ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں پر کوئی پودا نصب کرا دیتے جو برسہ برس تک ہرا رہتا۔ دوسری واضح دلیل اس توجیہ کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور نقطۂ نظر یہ سمجھا ہوتا تو وہ سب ایسا ہی کرتے اور ہر قبر پر شاخ نصب کرتے بلکہ درخت لگاتے۔ اس دور میں عام رواج ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل اور اس ارشاد کی یہ توجیہ بالکل غلط ہے، اور پھر اس توجیہ پر بزرگان دین کے مزارات پر ہار پھوٹ چڑھانے کی مشرکانہ رسم کا جو جواز نکالا ہے تو روح اسلام کے سخت خلاف ہے۔ پس صحیح توجیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل اور ارشاد کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کے لیے تخفیف عذاب کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک ہری شاخ کے 2 حصے کر کے ان قبروں پر ایک ایک گاڑ دیجیے، جب تک اس میں تری رہے گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ صحیح مسلم کے آخر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں بھی 2 قبروں کے عذاب کا ذکر ہے، اور دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ ان درختوں میں سے 2 شاخیں کاٹ کر فلاں جگہ ڈال آؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی بابت دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں 2 قبریں ہیں جن پر عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے تخفیف عذاب کی استدعا کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بات قبول فرمائی کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ بہرحال حضرت جابر کی اس روایت سے یہ بات صراحتاً معلوم ہو گئی ہے کہ ہری شاخوں کو یا ان کی تری کو عذاب قبر کی تخفیف میں کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات فرمائی گئی تھی کہ آپ کی دعا کی وجہ سے ہم اتنی مدت کے لیے ان کے عذاب میں تخفیف کر دیں گے۔ بس اصل چیز تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بنا پر ایک محدود مدت تک کے لیے تخفیف کا فیصلہ۔ شارحین نے اس حدیث کی شرح میں اس پر گفتگو کی ہے۔ یہ 2 قبریں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجور کی شاخوں کے ٹکڑے گاڑنے مسلمانوں کی تھیں یا غیر مسلموں کی، اور پھر ترجیح اس کو دی کہ یہ قبریں مسلمانوں کی تھیں۔ اس کا ایک واضح قرینہ خود اسی حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کے سبب چغل خوری کی عادت اور پیشاب کے معاملے میں بے احتیاطی اور لاپرواہی بتلائی ہے۔ حالانکہ یہ قبریں کافروں کی ہوتی تو عذاب کا سبب بڑا ان کا کفر اور شرک بتلایا جاتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا احتیاط کرنے سے ہم بہت سے عذاب اور گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ پیشاب کرتے وقت اس کے چھینٹے اپنے جسم اور کپڑوں پہ پڑنے نہ دیں، اپنے جسم اور کپڑوں کو ان چھینٹوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح میری پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے چغل خوری کے نقصانات بتائے ہیں۔ چغل خوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب قبر میں اضافہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال کے کرنے سے محفوظ رکھے، ہمیں
وہ طور طریقے اپنانے کی توفیق عطا کرے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔